یہ رحمت، یہ مودت، یہ انس، یہ اپنائیت یہ پیدا کیسے ہو؟ اس وقت ڈاکٹر صاحب، اس وقت یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں صرف اس کی بات کر لیتا ہوں، میرے پاس تو فگرز وہ بھی ہیں کہ دیگر مسلمان ریاستوں میں طلاق کا ریشو کیا جا رہا ہے، لیکن ہم دیگر ریاستوں کی بات نہیں کر رہے، میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں آج عدالتوں میں جو خلا کے اور طلاق کے کیسز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھے، اور آپ کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی، اخبارات میں میڈیا پر بھرا پڑا ہے۔ میڈیا کا اپنا کردار، یہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا جا رہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ابھی آپ نے تفصیل سے بات کر دی کہ میرا لباس مجھ سے قریب تر ہے، تو میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے سے اتنا قریب ہونا چاہیے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب پوش ہوں، عیب جو نہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری معاشرت ایسی نہیں تھی، 30-40 سال پہلے ایسے معاملات نہیں تھے۔ آج طلاق کا لفظ زبان پہ آ جاتا ہے، اللہ اکبر، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مکروہ چیز طلاق ہے۔ یہ ہم اس پروگرام میں آپ حضرات سے سیکھتے رہتے ہیں مسلسل، لیکن آتے ہیں کیسز، آتے ہیں، آپ کے پاس تو بہت کیسز آتے ہوں گے یہ طلاق کے حوالے سے۔ طلاق کا لفظ کسی شریف خاندان میں آنا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا کہ ارے اس گھرانے میں طلاق کا واقعہ، طلاق کا لفظ، طلاق کی بات۔ آج جو سوسائٹی ہماری اتنی زوال یافتہ، اتنی زوال آمادہ ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ سوسائٹی کی تطہیر کیجئے، بتائیے، تاکہ ہمارے گھرانے، یہ مسلمان گھرانے، یہ پاکیزہ انداز میں زندگی گزاریں۔ بہت اچھی بات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے انیق صاحب۔ پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں اس پاکیزہ رشتے کو توڑنے کا سبب بن رہی ہیں۔ ایک ہے عدم برداشت، میاں بیوی کے درمیان بالکل برداشت کی کیفیت نہیں رہی، برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ بالکل اس کا فقدان ہو گیا ہے۔ اور دوسری ہیں توقعات، دونوں ایک دوسرے سے ایسی توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ جب حقیقی زندگی میں دونوں کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو وہ توقعات پوری نہیں ہو پاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حل بتایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سورہ نساء میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی سفارش کی ہے انیق صاحب، اللہ نے عورتوں کی سفارش کی ہے اور فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے درمیان مہربانی کو کبھی بھی نہ بھولنا۔ یہ یعنی بالکل طلاق کا جہاں ذکر ہے جن آیات میں، وہاں یہ جملہ آیا ہے، لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر عنایت اور مہربانی، اس کو کبھی نہ بھولنا، اس کو کبھی نہ بھولنا۔